السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی تھی چاند کا گھٹنا بڑھنا۔ یہ گویا کہ ایک سائنٹیفک چیز ہے اور سائنس کی ایک تعلیم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا ہے۔ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ اس طرح بھی اٹھا تھا کہ لوگ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی کیفیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، تو یہ اہلہ کیا ہے؟ یہ اہلہ یہی ہے۔ سوال تھا سائنٹیفک، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات کے مطابق اور ان کے دور کے مطابق جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ بھئی یہ چاند کی گھٹتی بڑھتی کیفیت جو ہے اس کا بس آپ یوں مطلب لیجئے کہ آپ اس میں حج کے دن مقرر کر سکتے ہیں، روزے کے دن مقرر کر سکتے ہیں، سال کی ابتدا مقرر کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیفیت اس طرح ہے۔ رمضان آیا، عید الفطر آئی یا عید الاضحیٰ آئی یا ذوالحجہ آیا تو اس میں آپ کو یہ چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخ جو ہے نا وہ بکیفیت بتا دیتی ہے کہ آج کیا تاریخ ہے، اب ہم کس مہینے میں داخل ہو گئے اور اب ہمیں کون سا اسلامی شعار ہے جو بجا لانا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات تھے، مگر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، یہ اس دور کے ذہین انسان کا ایک اگر کوئی سوال تھا تو اس کا جواب بھی ہے، اور یہ جواب اتنا آسان ہے سب انسان اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اس دور کے عرب حضرات بھی اس کو سمجھ سکتے تھے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یعنی یہ چاند لوٹتا ہے واپس فل مون کے بعد، آہستہ آہستہ جب واپس لوٹتا ہے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کھجور کی شاخ جو ہے وہ خشک جب ہو جاتی ہے اور ٹیڑھی ہو جاتی ہے اس کی مانند ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ لائق ہے سورج کے کہ وہ جا پکڑے چاند کو، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات کے کہ وہ پہلے آ جائے دن کے، وَكُلٌّ، اور سب کے سب فی فلکن، ایک ایک دائرے میں، یسبحون، تیر رہے ہیں۔ یہ ہے حکم کی پابندی، سبمیشن، کہ بے زبان مخلوق بھی اللہ کے حکم کے اتنے پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے حکم کی معمولی سی نافرمانی کریں۔ جیسے میں نے انہیں حکم دے رکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے مدار میں تیریں اور اپنے اپنے ٹائم پہ ہی چلیں، تو بہنی اسی طرح یہ کائنات کا سسٹم چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاند موجود ہو اور سورج اچانک نکل آئے اور اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے، یا اسی طرح رات کا وقت ہو اور دن پہلے آ جائے اور رات کو چلتا کرے، نہیں، بلکہ اپنے اپنے مدار میں ہر شے جب چلتی ہے اور اللہ کے حکم کی پابندی کے ساتھ چل رہی ہے تو یہی دن اور رات کا ایک مزاج جو ہے انسانوں کو نظر آتا ہے کہ کس طرح ایک سسٹم ہے جو بڑے سموتھ وے میں اور ہماری زندگی کو بناتا چلاتا اور ہمارے زمانے کو ماضی، حال اور مستقبل میں تبدیل کرتا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں قابل غور بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ آخر اس سورج اور چاند یا فلک میں جو کچھ بھی سیارے تیر رہے ہیں، اور تیرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم پھر رہے ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ آ جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکم کی ایک ایک شے پابندی کر رہی ہے، مگر حضرت انسان ہے جو اللہ کے حکم کا پابند نہیں بنتا۔ ایک بے جان مخلوق وہ اپنے آپ کو رب کے آگے جھکا چکی ہو۔ حضرت انسان کے لیے ایک سوال ہے کہ وہ اپنے رب کو نہ پہچانے اور نہ ہی اپنے آپ کو اس کے آگے جھکائے۔
وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ یعنی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم انہوں نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آرٹ، یہ فن خود جناب نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سکھایا۔ قرآن مجید اس پر شاہد ہے، اور فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ نوح کشتی کو ہمارے سامنے بنائیے، سپرویژن اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو اس طرح وہ کشتی تیار ہو گئی۔ اب وہ کشتی کس لیے تھی؟ وہ اس لیے تھی کہ جو ایماندار لوگ تھے ان کو اس کشتی میں سوار کر لیا جائے، اور باقی جو بے ایمان تھے ان سب کو غرق کر دیا جائے۔ تو جتنی اولاد آدم تھی ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طوفان میں غرق کر دیا، اور جو کشتی میں باقی بچے ان کی نسل کو آگے چلایا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وآیۃ لہم، اور ایک بہت بڑی نشانی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی قدرت کو اور اس کی خدائی کو نہیں مانتے، اس کی الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے اختیارات کو نہیں مانتے، اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو اٹھا لیا تھا فی الفلک کی کشتی میں، مشحون المشحون، جو بھری ہوئی تھی، یعنی جس میں انسان تھے اور پھر انسانوں کے ساتھ جو جانور تھے ان کا بھی ایک ایک جوڑا تھا۔ بہت بڑی کشتی تھی، سب بھری ہوئی۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ انہی انسانوں کو اللہ نے بچایا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ اور یہ انسان کون تھے؟ پچھلوں کی اولاد تھے، اور ہم ان کی اولاد ہیں۔ یعنی جو کشتی میں بچے انہی کی نسلیں پھر آگے چلی ہیں، باقی کوئی نسل باقی نہیں رہی تھی۔ یہ کس نے کام کیا؟ کون ہے یہ کرنے والا؟ اور کون تھا جو مانتا نہیں تھا، اس کا کیا حشر ہوا؟ اور جو مان گئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا؟ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور پیدا کیا ہم نے ان لوگوں کے لیے اس کشتی جیسی چیزوں کو، ما یرکبون، جس پہ وہ سوار ہوتے ہیں۔ من مثلہ کی ضمیر یہ جا رہی ہے الفلک کی طرف۔ تو کشتی جیسے اور بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سی چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کر دیں۔ گو اللہ نے چیزیں وہ بنائیں، مگر انسان کو اتنا ضرور تصرف دیا کہ وہ ان چیزوں کو کاٹ چھانٹ کے، ان کو پگھلا کے، ان کا کوئی الگ میٹیریل بنا کے ان سے کچھ ہے بنا لے، مگر یہ خیال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ڈالتا ہے کہ تم یہ چیز یوں بناؤ۔ ابتدا اللہ تعالیٰ نے کر دی اور بعد میں دوسری باتیں دماغ میں ڈال دیں، اور انسان نے سوچ سمجھ کے کشتی جیسے اور بڑے بحری جہاز بنا لیے، اور اسی طرح اور آبدوزیں بنا لی، اور سمندر میں اس کا جو سفر ہے، آنا جانا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، اور سامان تجارت لانا لے جانا ہے، بزنس کو پروموٹ کرنا ہے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بھی اللہ فرماتے ہیں میری پہچان کی ایک بڑی زبردست نشانی ہے۔ ناظرین، مختصر بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔